تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اب آئیے درمیانی آیت کی طرف، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یہ ضالًا جو ہے یہ ضالین کا واحد ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا کہ جب تک کسی شخص کو اپنی منزل کا راستہ نہیں ملا اس وقت تک اس کے لیے لفظ ضال، راستے کا متلاشی، منزل کو ڈھونڈتا ہوا۔ یعنی کوئی شخص جو ہے وہ پہلی دفعہ قرآن اکیڈمی آتا ہے تو زیادہ امکان وہی ہے کہ وہ بھولے گا، یعنی یا وہ چکر لگاتا رہے گا خیابان نمبر 2 میں، یا وہ آگے نکل جائے گا 4 چک کی طرف، یا وہ اگر غلط طرح چلا گیا کشمیر پل سے بائیں طرف مڑ گیا تو امین ٹاؤن میں گھومتا رہے گا، یا وہ اگر واپس آئے گا تو پھر سوسا گاؤں میں داخل ہو جائے گا۔ جب تک اس کو کوئی صحیح سمت نہیں بتائے گا اس وقت تک اسے کہیں گے ضال، اور جب اس کو راستہ صحیح پتہ چل جائے گا تو اسے کہیں گے مہتدی، راستہ پا لینے والا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر مسلمان بچہ بھی جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی بت کو۔ اس کا مطلب ہے کہ مذہبی اعتبار سے آپ ہمیشہ مہتدی تھے، ہدایت پر تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ سورۃ علق میں پہنچوں گا تو میں ذرا تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو کہ مکے کے تمام کافر اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتے تھے۔ لئن سألتہم من خلق السماوات والارض، فرمایا اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مکے کا ہر کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتا تھا۔ اور کافر کے معنی بھی جان لیجئے، کافر کے معنی اصطلاح میں اللہ کے منکر کو نہیں کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر کو کافر کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ایمان کی تعریف ہی ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا ماننے کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی حیثیت سے لے کر آئے تھے۔ تو مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق مانتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ تھے، وہ شرک کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک بھی نہیں کیا۔ لیکن انسان کے 2 بنیادی تعلق ہیں، ایک ہے اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، ایک ہے خلق خدا کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ، فیلو ہیومن بینگ کے ساتھ۔ اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن سے، اول روز سے انسانی خدمت کا جذبہ رکھتے تھے۔ لہذا جب آپ پر تنگ دستی تھی، آپ بھیڑ بکریاں جاتے تھے اور آپ نے خود فرمایا بہت معمولی معاوضے کے عوض، تو کہاں پیسے ہوں گے کہ آپ کسی غریب کی خدمت کر سکیں؟ لہذا آپ نے 2 ایسے کام شروع کیے جن میں پیسہ درکار نہیں ہوتا تھا۔ وہ کیا تھے؟ یتیموں کی سرپرستی، بیواؤں کی خبر گیری۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یتیم کی اصل ضرورت کیا ہے کہ کوئی اس کا منہ ایسے چومے جیسے اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اسے اس کا منہ چومتا اور اسے گلے لگاتا۔ پیسہ لازماً ضرورت نہیں ہوتی اس کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے، یتیموں کی سرپرستی۔ اور یہ تو ٹیکسٹ بک سیرت کے اندر بھی آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ بچپن میں کیا کرتے تھے، ینگ ایج میں، ارلی ایج میں، یتیموں کی سرپرستی اور بیواؤں کی خبر گیری۔ یعنی آج سے 1400 سال پہلے کی بیوہ کا تصور کیجئے کہ جس کو نہ ڈرائیونگ آتی ہے، نہ اس کے پاس کوئی کریڈٹ کارڈ ہے، نہ بینک کارڈ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، تو اگر کوئی نوجوان شہر کا ہر دوسرے چوتھے روز آ کے پوچھتا رہے اماں جی کو کام ہوئے تو دسو، ہے نا یہ خدمت؟ تو یہ خدمت بھی آپ کیا کرتے تھے، اس میں بھی پیسہ درکار نہیں۔ پھر جب حضرت خدیجہ نے مال دے دیا آپ کو سارا، تو obviously آپ نے وہ مال خرچ کرنا شروع کر دیا ہوگا لوگوں پر، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلد ہی آپ کو محسوس ہوا کہ یہ کام تنے تنہا کرنے کا نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک ویلفیئر آرگنائزیشن تھی حلف الفضول نامی۔ حلف کہتے ہیں اوتھ کو، اور فضول یہ زائد سے بنا ہے۔ جیسے والنٹیئر ورک ہوتا ہے نا، ایک آپ کا اصل جاب ہے، بزنس ہے، اور ایک آپ اضافی طور پر والنٹیئر ورک کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ اضافی کام۔ کتابوں میں تو ایسا لکھا ہے کہ یہ اس میں کیونکہ بہت سے فضل شامل تھے اس لیے حلف الفضول تھا، لیکن میں اس کو نہیں مانتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو فضل نہیں تھا۔ فضل بن عبداللہ اس میں ہوں گے، فضل بن عباس اس میں ہوں گے،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن عبداللہ نہیں تھے، آپ کون تھے؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اس کو اگر والنٹیئر آرگنائزیشن مانیں گے تو انشاءاللہ یہ بات صحیح آپ کی سمجھ میں آئے گی. آپ نے وہ جوائن کی. حلف الفضول کا جو موٹو تھا، مینیفیسٹو تھا، اگر اس کو آپ پڑھیں تو اس میں جو موٹی موٹی چیزیں تھیں وہ کیا تھی کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، جب کوئی مدد کو پکارے گا آپ اس کی مدد کو پہنچیں گے، اور ظالم کا ہاتھ روکیں گے. اب ایسی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان پر بڑا ترس آتا ہے. ذرا آپ توجہ سے، جو میں نے کہا نا غور و فکر کی آپ عادت ڈالیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ آئے گا ہوگا اپنی عام زندگی میں بھی، کہ غور و فکر کیا کیجیے. ایسی آرگنائزیشن کہ آپ آفس میں جائیں یا ان کا کوئی بروشر دیکھیں نا تو اس میں تعارف ہوگا کہ جی ہماری یہ آرگنائزیشن سن 2001 میں بنی تھی، پہلے ہی سال ہم نے 500 بھوکوں کو کھانا کھلایا اور ہم نے 5 بے روزگاروں کو جاب دلائی تھی اور 10 آدمیوں کو کپڑے بھی بنا کے دیے تھے، اور اگلے سال ہم نے بے پناہ ترقی کی. اب وہ بے پناہ ترقی کی ہے کیا ہے کہ ہم نے 2000 بھوکوں کو کھانا کھلایا، اور اب فگر جو ہے وہ لاکھوں میں پہنچ گئی ہے، اور ہم نے 20 بے روزگاروں کو جاب دلائی. اب ایک عام آدمی جو ہے میرے جیسا بڑا امپریس ہوتا ہے کہ یار بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ دیکھو نا لاکھوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے میرا بھی حصہ ڈال دیں، اس میں بڑا امپریس ہوتا ہے. لیکن ذہین آدمی، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ذہین ترین انسان تھے، لہذا ذہین آدمی پریشان ہو جائے گا کہ یہ کچھ حاصل کر رہے ہیں، اچیو کر رہے ہیں یا لوز کر رہے ہیں. اس لیے کہ ان کی کمیونٹی میں پہلے سال بھوکے 500 تھے تو اگلے سال 2000 ہو گئے، اور پھر کرتے کرتے اب لاکھوں کو پہنچ گئے ہیں. اس کا مطلب بھوک بڑھ گئی ہے، حاجت مند زیادہ ہو گئے ہیں. اسی طرح یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر کچھ ظالموں کو مار دیا جائے تو شاید ظلم ختم ہو جائے گا. ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ 2 ظالموں کو ماریں گے 4 پیدا ہوں گے، 4 کو ماریں گے 10 پیدا ہوں گے. سنا ہوگا نا آپ نے کئی لوگوں سے، آپ کی زبان پر بھی یہ الفاظ آئے ہوں، کوئی خمینی پاکستان سے بھی آ جاوے نا تو 8-10 گاٹے لا دے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. کبھی نہیں ہوتا ٹھیک. یہ بڑی غلط فہمی ہے. ہمارے ہاں آج کا بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں عمران خان صاحب بھی. شریف آدمی ہیں، اپنا ان کا کریکٹر جو ہے وہ اچھا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ان کے ہاں ان کے خلاف کوئی ایسی بے قاعدگی اور یا بے ایمانی کی کوئی خبر نہیں ہے. لیکن وہ اس غلط فہمی ہے کہ میں ٹھیک کر دوں گا سارا. بالکل ٹھیک نہیں ہوگا. اگر ٹھیک ہو جانا ہوتا کسی چھوٹے طریقے سے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہ فارمولہ اپنے پیغمبر کو بتاتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوں معاشرہ تبدیل کیا جاتا ہے، یوں صفائی کی جاتی ہے. نہیں، یہی طریقہ ہے. تو اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ کانا فلما بلغ 40 سنتن، جب آپ 40 سال کے قریب ہوئے تو کانا حبب الیہ الخلاء، آپ کو خلوت بہت پسند آنے لگی. وکانا یخلو الی غار الحراء، اور آپ غار حراء میں جا کے خلوت گزین ہو جاتے. ویتحنث فی، اور اس میں عبادت کرتے. اب جو حدیث کی شرح لکھنے والے لوگ تھے ان کے سامنے بڑا سوالیہ نشان آ گیا کہ قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، نماز آئی نہیں تھی، تو آپ کون سی عبادت تھی جو 7 ہفتے کرتے رہتے تھے؟ تو انہوں نے پھر اس کا جواب دیا کہ کانا صفت و تعبدہ فی غار الحراء التفکر والاعتبار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حراء میں غور و فکر جو تھی وہ غور و فکر تھا آپ کی عبادت کا نیچر. اب اگلا سوال آ گیا کون سا غور و فکر؟ بہت سے لوگوں نے تو یہ جواب دیا اس کا کہ آپ اس کائنات کے بارے میں سوچتے تھے کہ یہ کائنات کس نے بنائی، کیوں بنائی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات طیبہ کو دیکھیں گے اور مکے کو دیکھیں گے تو یہ سوال تو بنتا ہی نہیں. مکے کا عام کافر اللہ تعالیٰ کو جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. اور سورہ یونس میں تو یہاں تک ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو ان کافروں سے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، کس کے کنٹرول میں آنکھیں اور کان، کون مردہ کو زندہ سے زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، سیقولون اللہ، تو کہیں گے اللہ. تو اگر عام مکے کا کافر یہ سب کچھ جانتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے بہت زیادہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ غور و فکر تو نہیں ہو سکتا. لیکن آپ 40 سالہ زندگی کی دیکھیں تو جہاں آپ جو ہیں وہ دول نظر آتے ہیں، کبھی یہ کر کے دیکھتے ہیں کہ خدمت ہو جائے انسان کی، معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، محسوس ہوا کہ نہیں، پیسے کے بغیر تو نہیں، زبانی جمع خرچ پیسے سے کیا تو معلوم ہوا کہ تنے تنہا نہیں.
حلف الفضول میں گئے، اندر جا کے دیکھا تو محسوس ہوا کہ یہ تو سارا ایک ایلوژن ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھایا۔ تو اب پڑھیے اس کو، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضال پایا، راستے کا متلاشی پایا، فَهَدَىٰ، تو آپ کو راستہ دکھا دیا۔ وہ راستہ کیا دکھایا؟ وہ راستہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا وہ کیا تھا؟ پہلی بات کہ جس اللہ کو تم خالق تو مانتے ہی ہو وہ تمہارا رب ہے، کہ تبدیلی ایسے نہیں آئے گی، 3 نظریات لے کر جاؤ تم اپنی قوم میں اور ان نظریات کا پرچار کرو۔ پہلا، اللہ جس کو تم خالق مانتے ہی ہو وہ تمہارا رب ہے، آقا ہے، لارڈ ہے۔ دوسرے، یہ تعارف کرو اپنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر چنا ہے، اور اپنی پیغمبری کے ثبوت کے طور پر قرآن مجید پیش کرو، اور یہ اعلان کرو کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب آپ دیکھیں گے تو پوری مکی زندگی میں آپ انہی 3 نظریات کو لے کر ان کا پرچار کرتے رہے۔ یعنی پیش نظر کیا تھا؟ غربت کو ختم کرنا، ظلم کو ختم کرنا، بھوک کو ختم کرنا، لیکن کوئی نعرہ آپ نے نہ بھوکوں کو بلایا کہ آؤ مکے کے بھوکو آ جاؤ ہم پیٹ چاک کر دیں ان امیروں کا، نہ غلاموں کو پکارا کہ آ جاؤ رسے تڑوا لو اپنے آقاؤں کے، اور نہ یہ کہا کہ آؤ سب مظلوم آ جاؤ اور ہم سب مل کر جائیں گے اور تمہارے ظالم کا گلا کاٹ کے رکھ دیں گے، کہا ایسا نہیں کیا۔ تو ان نظریات کو پھیلایا، جس نے ان نظریات کو قبول کیا اس کو اپنے قریب کیا، گلے لگایا اور ان کی تربیت کی۔ تربیت کیا تھی؟ حکم ماننا سکھایا۔ تمہاری کھال ادھیڑ دی جائے، تمہاری ہڈیوں سے گوشت نوچ لیا جائے، تمہیں اونٹوں سے باندھ کر ٹکڑے کر دیا جائے جیسے حضرت یاسر کو کیا گیا، یا تمہاری ہر طرح سے توہین کی جائے، لیکن اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ بلکہ کسی صحابی نے کبھی واہ ویلا بھی نہیں کیا ہے، کہیں پڑھا آپ نے؟ حضرت خباب بھی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول حد ہو گئی، اب دعا کیجئے، ان کے خلاف بد دعا کیجئے، اس کو بھی آپ نے اپروو نہیں فرمایا۔ تو یہ 4 نظریات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پھر اس کے بعد وہ سارا کا سارا سیرت کا معاملہ جو ان جنرل ہمیں معلوم ہے وہ پیش آیا۔ تو الم یجد کا یتیماً فآویٰ، تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پناہ دی؟ ووجدک ضالاً فہدیٰ، آپ کو ضال پایا تو راستہ دکھایا۔ ووجدک عائلاً فاغنیٰ، اور آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، لہذا یتیم پر سختی نہ کرنا۔ واما السائل فلا تنہر، اور سائل کو مت ڈانٹنا، سوالی کو۔ واما بنعمت ربک فحدث، اور جو نعمتیں تیرے رب کی تم پر ہیں بیان کرتے رہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، یہ اسی کا تسلسل ہے کہ کوئی بھی کام انشراح صدر کے بغیر نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ کو انشراح نہ ہو، آپ کا باہر کوئی دستک پہ دروازے پہ دستک دے رہا ہے اور آپ کا اٹھنے کو جی نہیں ہے، تو وہ کھپتا رہے گا باہر، آپ اٹھ کے دروازے تک نہیں آ سکتے اگر آپ کی طبیعت میں انشراح نہ ہو۔ تو بڑے بڑے کام کرنے کے لیے انشراح صدر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر یہ احسان جتلا رہا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہیں انشراح صدر عطا نہیں کیا؟ تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا، اس میں انکلینیشن اس کام کے لیے پیدا نہیں کی۔ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ سے بوجھ آپ کا اتار نہیں دیا۔ الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں عبد المطلب کے حوالے سے کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اس بچے کی بے حد تعریف ہوگی، اور یہاں اس کا ذکر بھی آ گیا کہ ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کیا۔ فإن مع العسر یسرا، اس میں جو لوگ عربی جاننے والے ہیں وہ نوٹ کریں کہ زبر جو ہے وہ یسرن پر ہے، اور انا کا اسم یہ بنے گا اور خبر ہوگی مع العسر، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی آسانی مشکل کے ساتھ ملتی ہے، یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی نہیں،
کوئی بھی آسانی، یقیناً کوئی بھی آسانی مشکل کے ساتھ ملتی ہے، آسانی حاصل کرنے کے لیے تمہیں مشکل میں سے گزرنا پڑے گا۔ پھر دہرایا اس کو، ان مع العسر یسرا، فاذا فرغت فانصب، پھر جب آپ فارغ ہو چکے یعنی اپنی نبوت کے منصب کے کاموں سے، فانصب تو پھر جٹ جائیے، پھر جب دوبارہ جو ہے گڑ جائیے، اور کسی نے ترجمہ کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جو ہے سجدہ ریز ہو جائیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کیجیے۔ اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اشارہ دے دیا گیا تھا کہ جب آپ کا یہ کار نبوت اپنے انجام کو پہنچے گا تو پھر آپ کو واپس آنا ہوگا۔ وہی بات کہ جو سورہ نصر میں جا کر پھر فرمائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی قسم یعنی مکہ مکرمہ کی۔ یہ چار قسمیں جو یہاں کھائی گئی ہیں یہ اصل میں چار رسولوں کی قسمیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس علاقے میں بھیجا وہاں انجیر کے درخت کثرت کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کی طرف بھیجے گئے، وہاں بہترین زیتون دنیا کا وہیں پر ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشاہدہ کیا کوہ طور نے، اور یہ مکہ مکرمہ گواہ ہے کس بات پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و اخلاق پر۔ اور یہ سارے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے شاہکار تھے۔ حضرت نوح، ان جیسا صبر کرنے والا، استقامت کے ساتھ تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ معجزات کے بادشاہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ قسمیں کھا کر کہا، فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت بہترین تخلیق پر پیدا کیا ہے، بہترین ساخت پر۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پھینک دیا نچلوں میں سب سے نچلے مقام پر، یعنی اس کے ساتھ نفس لگا کر، نفس امارہ لگا کر اس کو تمام حیوانی جو صفات ہیں وہ بھی اس کے اندر پیدا کر دیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی انبیاء کرام بھی سب کے سب انسان تھے، لہذا ان سب کو بھی بھوک لگتی تھی، کھانا کھاتے تھے، پیاس لگتی تھی، پانی پیتے تھے، اور انہیں بھی غصہ آتا تھا، اور تمام انسانوں کو آتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ایفرٹ کر کے وہ جو نچلوں میں سب سے نچلے پھینکے گئے تھے وہاں سے وہ ایمان اور عمل صالح کی طاقت سے اوپر آ جاتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ایسے لوگوں کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اس کے بعد کیا چیز تمہیں مجبور کرتی ہے کہ تم بدلے کو جھٹلاؤ، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاؤ؟ یہ مضمون جا کر سورہ مومنون میں زیادہ واضح ہو کر آیا ہے۔ اس کے آخر میں فرمایا گیا، سورہ مومنون کے آخر میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ فتعال اللہ الملک الحق، انتہائی بلند و برتر ہے ملک حقیقی، بادشاہ حقیقی۔ اس لیے کہ اگر کوئی حکومت اپنے وفاداروں کو نواز نہیں سکتی اور اپنے مجرموں کو سزا نہیں دے سکتی تو اسے نااہل حکومت کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے، بم دھماکہ ہو یا اور کوئی آدمی جو ہے وہ نکلے اور 10-15 آدمیوں کو مار دے، تو کیا آتا ہے زبانوں پر؟ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حکومت مجرموں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دے یا مستعفی ہو جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ، اگر کوئی حاکم یا اگر کوئی حکومت وہ اپنے باغیوں کو سزا نہیں دے سکتی اور اپنے وفاداروں کو نواز نہیں سکتی تو پھر وہ حکومت کرنے کی اہل نہیں ہے۔
تو یہ حکومت اس کائنات پر کس کی حکومت ہے؟ رب العالمین کی حکومت ہے. تو افنجعل المسلمین کالمجرمین، سورہ قلم میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ہم اپنے وفاداروں اور اپنے مجرموں کو برابر کر دیں گے. مالکم کیف تحکمون، مت مر گئی تمہاری. تو یعنی دو کردار بیان کرنے کے بعد کہ تمام جو حیوانی صفات ہونے کے باوجود جو نیک لوگ ہیں وہ ہمت کر کے اس سے نکل آتے ہیں، اسفل سافلین سے انسانی سطح پر واپس آتے ہیں. اور اس فرق کے باوجود فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد تمہیں کون سی چیز آمادہ کرتی ہے کہ تو بدلے کے دن کے جھٹلاؤ؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو کیا اللہ بہترین حاکم نہیں ہے؟ بلا، یقیناً وہ بہترین حاکم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک، پڑھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اب میں نے عرض کر چکا ہوں کہ مکے کا عام کافر بھی اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق مانتا تھا. عام طور پر اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے کہ وہ جس نے پیدا کیا. اور اگر آپ ذہن میں رکھیں گے کہ پیدا کرنے والا تو مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو مکے کے کافر، تو بالکل مفہوم بدل جائے گا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہی جس نے پیدا کیا. اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے. I'm sorry، یہ ایمبریولوجی کی کتاب نہیں ہے کہ یہاں ایمبریولوجی کی سٹیجز بتائی جائیں. ایک عام ان پڑھ عورت گھر کی، اسے پتا ہے کہ اگر انڈے کے اندر ایک سرخ لائن آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈا خراب ہو گیا، پھینک دیتی ہے فوراً. تو مکے کے لوگ وہ بھیڑ بکریاں بھی پالتے تھے، اونٹ بھی پالتے تھے، اور ان کے گھر میں اپنی خواتین تھیں، ان کی بھی ایبارشنز ہوتی تھیں، جانوروں کی بھی ہوتی تھی. انہیں پتا تھا کہ جب جانور ایبارٹ کرتا ہے، مس کیریج ہوتی ہے، تو خون نکلتا ہے. تو اسی کے حوالے سے خلق الانسان من علق، وہ خون ہی ہے جو پھر ڈیولپ ہو کر پورا انسان بنتا ہے. تو اس نے پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑی عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ کبھی نہ جانتا تھا. کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، ان الانسان لیطغی، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. کیوں؟ الرآہ استغنی، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. کس پہلو سے بے پرواہ دیکھتا ہے؟ دیکھیے دو قسم کے قوانین ہیں. ایک مادی قوانین ہے. مادی قانون میں کیا ہے؟ آگ جلاتی ہے، پانی سطح ہموار رکھتا ہے، اور جو خراب کھانا ہے اس سے پیٹ خراب ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مادی قوانین ہے. آپ غلطی سے بھی گرم گرم کافی یا دودھ کا گھونٹ بھر لیں غلطی سے، تب بھی آپ کا تالو بھی جل جاتا ہے اور ہونٹ بھی جل جاتے ہیں، زبان بھی جل جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، لسی کو بھی. ہو گیا نا، پکڑا گیا فوراً. اور اگر غلطی سے بھی خراب کھانا کھا لے اور آدھی رات کو اسے لائٹ اسپتال جانا پڑے تو پھر وہ 10 دفعہ سونگے گا کھانے کو. اس کے مقابلے میں وہ جان بوجھ کر بھی جھوٹ بولے تو زبان پر کوئی چھالا نہیں پڑتا، اور جان بوجھ کر بھی دوسرے کا مال ہڑپ کر لے تو پیٹ میں کبھی درد ہوا؟ اب یہ وہ چیز ہے جو انسان کو جری کر دیتی ہے. کلا ان الانسان لیطغی، کیوں؟ الرآہ استغنی، وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. آگے کا جواب کیا دیا؟ ان الی ربک الرجا، اے انسان جری نہ ہو، بے شک تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. اب عام طور پر یعنی ہمیشہ یہی سنا ہے کہ پہلی وہی 5 آیات ہیں، لیکن مولانا تحقیق کیجئے گا، آپ کی نظر کی شاید کہیں گزرا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت اس بات کر گواہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلی بات آخرت کی ہے. تو یہ 3 آیات کہاں چلی گئیں؟ یعنی دل یہ کہتا ہے کہ یہ پہلی وحی کا حصہ ہیں، لیکن بہرحال یہ اہل علم کا کام ہے کہ وہ بتائیں گے کہ ہے کہ نہیں. لیکن بہرحال جب اگر پہلی وحی نہیں تو بہرحال دعوت دینے سے پہلے یہ 3 آیات جو ہیں وہ نازل ہونی چاہیے. اس لیے تبھی آپ کو صفا پر کھڑے ہوئے، یعنی خاندان بنو ہاشم کی دعوت تو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم. ایک آدھ روایت جو ہے وہ ملتی ہے ناجل البلاغہ کی، اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ خدا کی قسم تو سب مر جاؤ گے جیسے رات کو سو جاتے ہو، صبح اٹھ جاؤ گے جیسے اٹھا دیے جاؤ گے جیسے صبح سو کر اٹھتے ہو. واللہ
لتموتن کما تنامون ثم لتستيقظن بما کما تستيقظون ثم لتجزون بما ثم لتحاسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا. یعنی وہاں رب کا تعارف اتنے ایمفیسس سے نہیں کروایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اصل ایمفیسس کس پر ہے؟ وہ تو آخرت پر ہے. کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بھی آپ نے اصل ایمفیسس جو ہے سارا زور آخرت پر دیا ہے. تو یہ آخرت جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بنیادی حصہ ہے. یعنی ہم میں سے کوئی دین کا کام لے کر اٹھتا بھی ہے تو شیطان اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈائیورٹ کر دیتا ہے. ہمارے بہت سے نوجوان اللہ کے فضل و کرم سے آج اپنی سطح پر دعوت کا کام کرتے ہیں, یہ سوشل میڈیا پر کرتے ہیں, لیکن ان سب کو آپ پڑھ لیں وہ ایک ہی سارا مسئلہ جو ہے وہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے. حالانکہ وہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اصل تعارف رب ہونے کا ہے, آقا ہونے کا ہے, اور اسی کی بندگی جو ہے وہ ویسٹ اس کو کیا قرار دیتا ہے؟ ایکسٹریمزم. کہ ہاں اللہ کو ماننا ہے تو خالق مان لو, مارجنلی مانو, لیکن اس کے بندے نہ بن جاؤ. جبکہ دین کا اصل پیغام ہے ہی اللہ کی بندگی, اللہ تعالیٰ کو رب ماننا. خالق مان لو, خدا مان لو, لیکن رب نہ مانو. لیکن اصل دعوت تو ہے ہی رب ماننے کی. اور آخرت جو ہے یہ قرآن مجید کی دعوت کا مین تھیم ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم 30 پارے پڑھا ہے, آخری پارا اب آخری ایک ربع باقی ہے. تو آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید کا سب سے زیادہ فریکوینٹلی ڈسکس ہونے والا سبجیکٹ جو وہ آخرت ہے. بلکہ کہیں کہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہے ہی آخرت کے بارے میں. اس لیے کہ میں نے بار بار آپ کی توجہ دلائی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو تان کہاں ٹوٹتی ہے کہ وہ اللہ جس نے یہ سب کچھ بنایا کیا, کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. اب اگلی آیات وہ ڈیفینیٹلی بات کی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز بھی نازل ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور خانہ کعبہ کے گرد مکے کے سرداروں کی دریاں بچھی ہوتی تھیں. وہ ان کی بیٹھک تھی کہ ان کے سارے حواری آ کر ان کے سامنے آ کر دری پہ بیٹھتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اپنی اس چوپال کے اندر بیٹھا تھا. تو اس نے کہا کہ ہے کوئی جو فلاں قبیلے میں فلاں خاندان کا ایک اونٹ ذبح ہوا ہے, اس کی اجری پڑی ہوئی ہے, اور وہ لے کر آئے اور محمد کے اوپر ڈال دے. عبداللہ بن ابی معیط یہ بدبخت آدمی تھا, 2 دفعہ اس نے یہ حرکت کی ہے. ایک دفعہ آپ کے اوپر آ کر اوجری ڈالی ہے, اور دوسری دفعہ اس نے کہا کوئی ہے کہ جو اس کے گلے میں پھندا ڈالے. تو وہ اپنی چادر لے کے آیا ہے, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھتے پڑھتے گلے میں ڈال کے اس کو بل دینا شروع کیے ہیں, جہاں آپ کی آنکھیں جو ہیں ابل گئی ہیں. یہ وہ بدبخت ہے. اب انہی 2 واقعات کی طرف اشارہ ہے. ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو روکتا ہے ایک بندے کو نماز پڑھنے سے جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. ارائیت ان کان علی الہدی, بھلا دیکھو تو اگر وہ بندہ یعنی ابو لہب راہ راست پر ہوتا, او امر بالتقوی, یا پرہیزگاری کا خدا خوفی کا حکم دیتا تو اچھا نہ ہوتا. ارائیت ان کذب وتولی, تو کیا خیال ہے اگر وہ جھٹلاتا ہے اور منع کرنے والا ہے اور منہ موڑنے والا ہے ہدایت سے. الم یعلم بان اللہ یرا, کیا اسے پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی, نہیں, لئن لم ینتہی اگر وہ باز نہ آیا, یعنی لم جو ہے یہ تاکید کی نفی ہوتی ہے, اگر وہ بالکل باز نہ آیا, لنصفعا بالناصیہ, تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اس کو اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ, وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. فلیدعو نادیہ, بس بلا دے وہ, جب جہنم میں ڈالا جائے گا پھر وہ بلائے اپنے چوکھٹ کے اپنے بیٹھک کے حواریوں کو, جن میں سے ایک وہ عبداللہ ابن ابی معیط تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازیاں کی. تو پھر بلا لے وہ اپنے ہمجولیوں کو. سنتو زبانیہ, ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے. کلا, خبردار, نہیں, لا تطیعوا,
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اس کا کہنا نہ ماننا، یعنی یہ تمہیں پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ تم پر تشدد کر رہا ہے کہ تم اس بات سے باز آ جاؤ جو تم بات کر رہے ہو، جو کر رہے ہو. کلا نہ لا تطیعوا، اس سے ڈکٹیشن نہ لینا، اس کی بات نہ ماننا. واسجد واقترب. اب یہ واسجد واقترب جو ہے اس کو ذرا ویو کیجئے کہ جیسے میں نے بتایا نا ابھی آپ کو کہ بچہ جب باہر سے پٹ کر آتا ہے تو وہ روتا ہوا ماں کے پاس آتا ہے اور ماں صرف اسے گلے لگا لے، اس کا منہ چوم لے، قرب کا احساس دلا دے میرا پتر، تو بچے کا غم ختم ہو جاتا ہے. تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے اور پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ تم اس کام سے باز آ جاؤ، تو کیا کیا؟ اس کی بات نہ ماننا، آ جا میرے گلے لگ جا. واسجد واقترب، اور سجدہ کر اور میرا قرب اختیار کر لے، سجدہ کر لیجیے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله